ہم اکثر کہتے ہیں کہ مجھے بہت انگزائٹی ہو گئی، مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت اسٹریس ہو گیا، آئی ایم فیلنگ ویری ڈپریسڈ۔ بٹ آپ یہ سوچیں کہ یہ سب کیسے آتا ہے؟ یہ ہمارے وچار میں آ رہا ہے، اور وچار میں کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ کوئی ایسی سچویشن سامنے ہے جس کی وجہ سے ہم ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم بیسیکلی اسٹریس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسٹریس میں انگزائٹی ہوتی ہے، فیئر ہوتا ہے۔ بیچ فلاور میں ایک بہت اچھی ریمیڈی ہے، ریسکیو ریمیڈی، جو آپ ضرور اپنے پاس رکھیں۔ اٹس لائک فرسٹ ایڈ۔ آپ کے پرس میں ہونی چاہیے، لیڈیز کے آپ کے بیگز میں ہونی چاہیے۔ کبھی بھی آپ کو پینک ہو، پینک مطلب بہت زیادہ ڈر۔ دیکھیے، میں نے دیکھا تھا جب بچے 10th اور 12th کے بورڈ ایگزام کے لیے جاتے تھے، اتنے ڈرے ہوئے ہوتے تھے، کوئی الٹیاں کر رہا ہوتا تھا، کوئی اتنا اینکشیس ہوتا تھا، پڑھ رہے ہوتے تھے پر کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا، کوئی بلینک ہو رہا تھا۔ ایسے میں اگر 2 بوندیں آپ ریسکیو ریمیڈی کی ان کے زبان پہ رکھ دیں، یا پانی میں ملا کے دے دیں، یا ان کی واٹر باٹل میں ڈال دیں، وہ بالکل کام ہو جائیں گے۔ ودن 5 to 7 منٹس کام ہو جائیں گے، اور وہ اپنا پیپر اچھی طرح دے سکیں گے۔ میرے پاس ایک لیڈی آتی تھی، وہ کہتی تھی جیسے میرے باس کا فون آتا ہے مجھے بڑی گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ اسپیشلی اگر باس، ہسبینڈ، فادر، مدر بہت اسٹرکٹ ہیں، اور بچے لیٹ آ رہے ہیں یا کچھ ان سے غلطی ہو گئی ہے، تو ان کے اندر ایک ڈر، ایک گھبراہٹ، ایک پینک ریاکشن ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، اس کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، جیسے آپ آپریشن سے پہلے، کسی کو انجیکشن تک لگنے سے پہلے، یا انٹرویو فیس کرنے سے پہلے جب ڈر آتا ہے یا پینک ہوتا ہے، تو آپ کے ہاتھوں میں پسینہ آ جاتا ہے، آپ کی دھڑکن دل کی تیز ہونے لگتی ہے، جس کو ہم گھبراہٹ کہتے ہیں ہندی میں۔ یہ اسٹریس کے سمٹمز ہیں۔ اس کا مطلب اسٹریس ہو رہا ہے آپ کو، کہ آپ کے پسینے بہہ رہے ہیں، آپ کی سانس آپ کو نہیں آ رہی، گھبراہٹ ہو رہی ہے، بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ کئی سچویشنز ہماری لائف میں ایسی آتی ہیں۔ آپ کسی سے بات کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کسی سینئر سے بات کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے پتہ نہیں آج پرنسپل کیا بولے گی، باس کیا بولے گا، انگزائٹی ہو جاتی ہے آپ کو۔ یہ بڑی کامن چیزیں ہیں۔ لیڈیز کو اگر سپوز انہوں نے ڈنر پہ یا لنچ پہ کسی کو بلایا، بہت سارے لوگوں نے آنا ہے، کوئی پوجا پاٹھ ہے، اس وقت گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، اسپیشلی جو تھوڑا 45-50 کے بعد زیادہ ہونے لگتی ہے، جبکہ انہیں سب کچھ کرنا آتا ہے، وہ کر سکتی ہیں، وہ سکشم ہوتی ہیں، مگر ایک گھبراہٹ، ایک انگزائٹی، ایک اسٹریس آتا ہے۔ ایسے میں ریسکیو ریمیڈی بہت ہیلپ کرتی ہے، آپ ضرور لے کے دیکھیں۔ اچھا، کئی بار ہوتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ نے ٹیسٹ کرائے، آپ کی انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے، کہیں میری شوگر نہ نکل آئے، کہیں میرا کوئی لیور پروفائل ٹھیک نہ ہو، کڈنی پروفائل ٹھیک نہ ہو، کچھ بھی آپ ورس سوچتے ہیں۔ ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ یہ زیادہ سوچتے ہیں نیگیٹو، کہ آج تو پکا کچھ نکلے گا، مجھے یہ نہ ہو گیا۔ اور کینسر کا تو اتنا ڈر مارا ہوا ہے کہ کچھ بھی جو ہوتا ہے ہم اس کو اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آس پاس اتنے پیشنٹس دیکھتے ہیں، اور ایک ڈر ہے، بہت زیادہ ڈر ہے کڈنی پرابلمس کا، کینسر کا، لیور پرابلمس کا۔ بہت ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ بھئی کہیں مجھے نہ ہو جائے۔ اسکن پرابلمس کا، کیونکہ اسکن کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیوٹی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، کئیوں کے وائٹ پیچز ہو جاتے ہیں، کئیوں کے کالے، یہاں پہ کالے گڈھے پڑ جاتے ہیں، چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ اس چیز کا بہت ڈر ہوتا ہے، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو کسی طرح کا بھی جب ہم ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں، ہماری جیسے جان سوکھ جاتی ہے، بہت ہمیں انگزائٹی ہوتی ہے، فیئر ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔
ایسا جب بھی ہو تو آپ ضرور یہ ریسکیو ریمیڈی لیجیے. اچھا، ایک اور بات ہے کہ کئیوں کو فلائٹ کا بہت ڈر ہوتا ہے. جس وقت وہ پلین لیتے ہیں بہت ڈر ہوتا ہے، اور اگر پلین میں ٹربولنس ہو، کلاؤڈس کی وجہ سے کبھی کبھی پلین میں بہت زیادہ ٹربولنس ہوتی ہے، تو اس وقت بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے. لگتا ہے کہ طرح طرح کے خیال آتے ہیں کہ کریش ہی نہ کر جائے، کیا ہوگا. ایک تو کریش کر جائے، اس کے بعد ہماری فیملی کا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہو، اور مطلب بہت کچھ الٹا سیدھا ہم سوچتے ہیں. اس وقت بھی ریسکیو ریمیڈی اگر آپ زبان پہ 2 ڈراپس ڈال لیں، امیزنگلی ٹربولنس چلتی رہے گی لیکن آپ شانت ہو جائیں گے. کئیوں کو لفٹ میں جب وہ جاتے ہیں تو اس کا بہت ڈر لگتا ہے، وہ بہت کلاسٹروفوبک فیل کرتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے ان کو. یو کین یوز ریسکیو ریمیڈی فار دیٹ. تو اس طرح عام جو ہماری پرابلمس ہیں لائف میں، انگزائٹی کی، ڈر کی، گھبراہٹ کی، اور کبھی کبھی ہمیں ایسے لگتا ہے کہیں میں فینٹ نہ ہو جاؤں. جیسے میٹرو وغیرہ میں کئی بار جاؤ یا بہت کراؤڈڈ جگہوں پہ جاؤ تو اتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے کہ آپ کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں فینٹ ہو جاؤں، مجھے سانس نہیں آ رہی، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے میں کہاں بھاگوں. تو اگر آپ کے پرس میں ریسکیو ریمیڈی ہوگی، آپ اس کے 2 ڈراپس لیں گے، سچویشن نہیں چینج ہوگی، سچویشن تو وہی رہے گی، پر آپ شانت ہو جائیں گے، آپ اس سچویشن کو فیس کر سکیں گے. کئی بار ہماری اپنی پرابلم نہیں ہوتی، پر ہمارے بچے کو بخار آ گیا، ہمارے ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہے، ہماری وائف ٹھیک نہیں ہے، مدر فادر کی پرابلم ہے کہ پتہ نہیں بہت ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، بہت ہائی شوگر ہو گئی، کوما میں چلے گئے، یا کوئی آپریشن ہے. ہم پوری رات نہیں سو پاتے اس ڈر کے مارے کہ اب کیا ہوگا. اس وقت خود بھی لے سکتے ہیں، پیشنٹ کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ اوور آل ایک گھبراہٹ کا، انگزائٹی کا ماحول ہوتا ہے، تو وہ آپ کو ہیلپ کرے گی. اس میں ایکچولی جو بیکشا ریمیڈی ہے، یہ ریسکیو ریمیڈی جو ہے، اس میں 5 ریمیڈیز مکسڈ ہوتی ہیں، جس میں ڈر کی، گھبراہٹ کی، اور جیسے کوئی کسی کے یہاں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بہت ہی چلنا ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک اسٹار آف بیتھلیہم آتی ہے، وہ بھی اس میں ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ آپ بے ہوشی میں جا رہے ہو گھبراہٹ کے مارے، وہ بھی اس میں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے جس وقت آپ گھبرا جاتے ہو، آپ سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا، جلدی آپ امپیشنٹ ہو جاتے ہو، یہ کرو. جیسے سپوز کوئی فائر الارم بج گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ اب کیا کریں، کون سی چیز اٹھائیں، کون سی چھوڑیں، ہمیں گھر سے باہر بھاگنا، یا ارتھ آ گیا، یا فلڈ آ گیا، یا کچھ اس طرح کی چیز ہو گئی. تو ڈر تو ہے ہی، گھبراہٹ بھی ہے ہی، انگزائٹی، اسٹریس، سب کچھ ہے. ساتھ آپ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، آپ سے کوئی کام نہیں ہوتا، آپ سوچتے ہیں اب کیا کریں، دماغ سن پڑ جاتا ہے. سب سے پہلے ریسکیو ریمیڈی لیجیے، وہ آپ کو ہیلپ کرے گی، شانت کرے گی، اور آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچ پائیں گے. تو میں اتنے ویڈیوز اس لیے بناتی ہوں کیونکہ یہ اتنی امیزنگ دوائیں ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں آج کل یہ ہومیوپیتھی شاپس پہ مل جاتی ہیں، آن لائن اویلیبل ہیں، اور یہ عام پرابلمز ہیں جو ہم سب we all go through them. So why not use them? It's just کہ ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہے ان کی، ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ انگلینڈ میں کسی نے ڈسکور کری تھی، ڈاکٹر بیٹ نے یہ ڈسکور کی تھی، اور وہاں پہلے یوز کرتے تھے لوگ. اب تو آل اوور دا ورلڈ یوز کرتے ہیں، پر انڈیا میں ابھی بھی اس کی اویئرنیس نہیں ہے. تو یہ آپ اپنے پاس رکھیں گے تو آپ کے بھی کام آ سکتی ہے. کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، یا آپ کسی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی فینٹی ہو رہا ہے، کسی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، کوئی گھبرا گیا ہے، تو اس کے منہ میں بھی ڈال سکتے ہو. اگر منہ میں نہیں ڈالنا، کیونکہ لوگ گھبراتے ہیں کچھ بھی منہ میں ڈالنے کے لیے،
اس کے لپس پہ لگا دو، اس کے یہ جیسے یہاں ہے پلس پوائنٹس ہیں، ہاتھوں کے جو پلس پوائنٹس ہیں ان پہ لگا دو، اٹ ہیلپس. اور یہی نہیں، ریسکیو ریمیڈی تو کوئی ہاتھ جل جاتا ہے اس کے اوپر لگ جاتی ہے، کوئی چوٹ لگی ہوتی ہے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں، بہت جلدی ہیلنگ ہوتی ہے. تو آپ ضرور ریسکیو ریمیڈی لے کے رکھیں، اپنے پاس رکھیں اور اس کو یوز کریں. اور ہو سکے تو آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کمنٹ باکس میں لکھیے تاکہ لوگ پڑھ سکیں. مجھے تو پتہ ہی ہے کہ اس کے ریزلٹس اچھے ہیں، پر آپ لوگ سب اگر اپنا اپنا ایکسپیرئنس شیئر کریں گے تو اور جو سننے والے پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ لگے گا کہ ہاں ایسا کچھ ہے. اور اپنے فرینڈس کو بتائیے، نالج بانٹنے سے بڑھتا ہے، اور خاص کر ایسا نالج جس کی ضرورت ہم سب کو ہے. ہماری ایگوز اتنی ہوتی ہے کہ ہم ہو سکتا ہے شیئر نہ کریں کہ بھئی مجھے گھبراہٹ ہو رہی، مجھے ڈر لگ رہا ہے. ہم سوچتے ہیں یہ ویک چیز ایک انسان کو ویک بناتی ہے یہ باتیں. کوئی سوچے گا میں کتنی ویک ہوں کہ مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے، ڈر ہو رہی ہے، لگ رہا ہے. تو پر یونیورسل ہے، ایون جانوروں کو دیوالی میں کتوں کو بہت ڈر لگتا ہے، بلیوں کو بہت ڈر لگتا ہے، ان کے کھانے میں 2 ڈراپس ملا سکتے ہو. کوئی جانور بہت گھبرایا ہوا ہے، کوئی جانور بچہ دے رہا ہے اور اس کو پین بھی ہے، گھبراہٹ بھی ہے، اس کے دودھ میں، پانی میں، کھانے میں آپ 2-4 بوندیں ڈال سکتے ہو. تو اس کا اگر کوئی پروسیجر ہو رہا ہے، کوئی ویٹ کے پاس گیا ہوا ہے، کچھ بھی ایسی ہر سچویشن میں آپ ریسکیو ریمیڈی کی 2 بوندیں دے سکتے ہیں. اور آپ آبزرو کرنا کہ کتنا فرق پڑتا ہے. سو پلیز یہ لیجیے، آج ہی منگوائیے، اپنے بیگ میں، اپنے پرس میں رکھیے اینڈ یوز اٹ وین یو نیڈ اٹ. دس از SOS، اٹس لائک این ایمرجنسی میڈیسن، فرسٹ ایڈ. تھینک یو.